إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آج یہاں نور پور نہر پر اس مکہ کالونی میں ریاض الجنہ مسجد کا افتتاح ہے. اسی مناسبت سے یہ خطبہ جمعہ رکھا گیا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب وطن عزیز کے پہاڑوں پر برف کی چادر چھائی ہوئی ہے اور میدانوں میں دھند کے ڈھیرے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں کہ دسمبر کے ان دنوں میں سقوط مشرقی پاکستان اور آرمی پبلک سکول کا سانحہ
اس کی یاد بھی تڑپاتی ہے۔ اور اسی طرح وطن کے پڑوس میں افغانستان کی سرزمین پر امریکی انخلاء کے بعد، نیٹو کے انخلاء کے بعد تقریباً وہ فنڈز، وہ پیسہ، وہ امداد جو افغانستان کا حق تھی، 3 مہینے سے اسے روک دیا گیا۔ وہاں سردی اور ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ اس وقت بھوک کا راج ہے، جہاں ایک طرف افغان عوام یخ بستہ ٹھنڈ سے نمٹ رہے ہیں، وہیں فقر فاقے نے بھی ڈیرے ڈال رکھے، اور وطن عزیز پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی ہے۔ آنے والے سال کے مارچ کے مہینے میں بلدیاتی الیکشنز اناؤنس کر دیے گئے ہیں، اور یہاں ابھی جب جمعہ کے لیے ہم پہنچے تو ایک اور خبر بھی سننے کو ملی کہ ہمارے یہاں کے جماعت کے سربراہ اور ذمہ دار محترم سید ڈاکٹر بابر شاہ صاحب کے بڑے بھائی کے ایک جوان سال، نوعمر 22 سالہ زندگی کے حامل بیٹے فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عثمان خان والا میں 4 بجے آج ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات کہ یہ مسجد ریاض الجنہ، جن احباب نے اسے تعمیر کیا، اس کے لیے جگہ دی، اس کے لیے وسائل اکٹھے کیے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے محلات کو اپنی جنت میں تعمیر فرمائے، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ نے اس کے لیے اپنی جنت میں گھر بنایا۔ اور یہاں کے لوگوں کو، اس مکہ کالونی کے باسیوں کو اپنی بےتاب جبینوں سے اللہ یہ مسجد آباد کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے اس گھر کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کسی شخص نے اللہ کی رضا کے لیے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ روئے زمین کی بہترین جگہیں مسجدیں ہیں۔ خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها۔ نبی محتشم نے فرمایا کہ روئے زمین کی بہترین جگہیں، زمین کے بہترین ٹکڑے مسجدیں ہیں، اور زمین کے بدترین ٹکڑے، بدترین جگہیں، بدترین مقامات بازار ہیں۔ جیسے
اہل زمین کو آسمان پر ستارے ٹمٹماتے دمکتے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح اہل سما کو، آسمان والوں کو زمین کی وہ جگہیں روشن نظر آتی ہیں جہاں جہاں پر مسجدیں آباد ہیں۔ ہمارے نبی کے لیے سارے روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا 5 باتوں میں مجھے امتیاز اور برتری دی گئی ہے، ان میں سے ایک بات یہ کہ پورا کا پورا روئے زمین مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، میرا امتی رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے کہ سارے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ مسجد سب سے پہلے مسجد حرام اس روئے زمین پر بنی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے۔ ملائکہ نے، فرشتوں نے اللہ رب العزت کا وہ گھر بنایا۔ بعد ازاں اللہ رب العزت کے پیغمبروں میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام سے مل کے بیت اللہ کو بنیادوں سے اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب پہلے وہ گھر تھا، اس کی بنیادیں تھیں، موسمی تبدیلیوں اور تغیرات اور آنے والے سیلابوں کی وجہ سے وہ ڈھہ گئی تھیں۔ انہی بنیادوں پر جو کہ پہلے قائم تھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا وہ گھر بنایا۔ کائنات کے امام سے پوچھا گیا روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سی مسجد روئے زمین پر بنی؟ فرمایا مسجد اقصی، وہ جو بیت المقدس میں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ان دو مسجدوں کے درمیان کتنا دورانیہ ہے، کتنا وقفہ ہے بننے اور تعمیر ہونے میں؟ فرمایا 40 برس کا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد 40 برس بیتے کہ مسجد اقصی تعمیر کر دی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جب سفر معراج پہ گئے تو حتیم بیت اللہ سے یا ام ہانی کے گھر سے آپ کے اس سفر کا، جسے اسراء کہا جاتا ہے، آغاز ہوا، جو کہ مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے، وہاں تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ سے باہر چند میل باہر ایک آبادی، قریباً 2 ہفتے کے قریب آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور 2 ہفتے کے مختصر ترین قیام میں مکی مدنی سرکار پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یاتی مسجد قباء ماشیاً وراکبا، اللہ کے پیغمبر مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے، کبھی پیدل چل کے جاتے، کبھی سوار ہو کے جاتے تھے، اور وہاں رکعتیں پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔
2 ہفتے کا قیام مسجد تعمیر کر دی ہمارے نبی نے. جب آپ مدینہ میں پھر آئے، ہر شخص کی خواہش تھی کہ نبی پاک ان کے مہمان بنے. ہر شخص استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اونٹنے کی مہاریں اور لگامیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر شخص یہ چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے ہمارے ہاں آئیے، ادھر تشریف لائیے. آپ نے فرمایا اونٹنے کی مہاروں کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دی گئی ہے اور پابند ہے. جہاں اللہ کو منظور ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھے گی. 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی رقم کو ادا کیا. سہل اور سہیل کی اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی. آپ عملاً اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے، پتھر اٹھانے میں، پتھر ٹکانے میں، پتھروں کو ترتیب دینے میں سب صحابہ کرام شریک ہیں. خود نبی پاک اس عمل میں شریک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس کو مسجد نبوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں پڑھی جانے والی نماز ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر ہے اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور بیت اللہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا درجہ اور ثواب رکھتی. مسجدیں سجدہ گاہ ہیں. یہاں انسان اپنی امنگیں، اپنی امیدیں، اپنی حسرتیں، اپنی التجائیں، اپنی مناجات، اپنی گریہزاری اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اور مسجدیں اسلامی معاشرے میں بڑا اہم کردار رکھتی ہیں. معاشرے کی تعمیر میں، معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کو سنوارنے میں، معاشرے کی تربیت کرنے میں مسجدوں کا بڑا عمل دخل ہے. کہ نبی پاک کی اسی مسجد میں صفہ ایک چبوترا تھا، ایک ابری بلند جگہ تھی. وہ مہاجرین جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، دیگر وہ جو تعلیم دین کے لیے آتے وہاں ٹھہرا کرتے تھے. جہاں نبی کی مسجد میں نماز پڑھائی جاتی وہاں اس تھڑے، اس چبوترے پہ رہنے اور وہاں بیٹھنے والوں کو دین سکھایا اور پڑھایا جاتا، قرآن مجید سکھایا جاتا، رسول پاک کی احادیث کی تعلیم اور تربیت دی جاتی. پھر نبی کی مسجد سے علم حاصل کرنے والوں نے ایسا معاشرہ قائم کیا، ایسا دین کی دعوت کا سٹرکچر اور ڈھانچہ قائم کیا، ایسا غلبہ دین کی مہم کے لیے ایسا کردار، ایسا عمل پیش کیا کہ مختصر سے عرصہ میں مسجد نبوی سے تربیت پانے والے لوگوں نے وہ مکہ جس سے وہ بے دخل کر دیے گئے تھے اسے بھی حاصل کر لیا، اور جزیرت العرب کے باہر اسلام کی دعوت کو حسن مقال کے ذریعے اور تیز دھار تلوار کے ذریعے وہ لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. مسجد نے حقوق العباد بھی سکھائے، مسجد نے حقوق اللہ بھی سکھائے. مسجد اتفاق اور اتحاد کا مرکز ہے. مسجد چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے. مسجد کالے گورے کا فرق مٹا دیتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کو بندہ رہا نہ بندہ نواز. مسجد کا ہی یہ درس تھا کہ اسی صف میں اشراف قریش میں سے صدیق اکبر بھی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد کی اسی صف میں بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، کالے رنگ والے، موٹے ہونٹوں والے وہ حبشی غلام بھی نماز پڑھتے تھے. مسجد نے ایسی تربیت کی، مسجد نے ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا کہ سب کو شیر و شکر کر دیا.
الفتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، دوستیاں پیدا کیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا درس دیا، حقوق ہمسائیگی سکھائے، حقوق اولاد، حقوق والدین، پڑوسیوں کے حقوق، الغرض مسجد ایک صالح معاشرے کی تعمیر میں اہم اور بنیادی اور کلیدی کردار رکھتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجدیں فتنوں کی آماجگاہ بن جائیں گی۔ اسلام کے شروع میں بھی اسلام پر اجنبی دن تھے اور بعد میں پھر یہ اپنے ماننے والوں کے ہاں اجنبی ہو جائے گا۔ آج جہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدیں بسا رہے ہیں، وہاں مسجدوں کا جو معاشرے میں رول ہے، مسجدوں کا معاشرے میں جو کردار ہے، اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور اپنی مسجدوں کے نقشوں کو، اپنی مسجدوں کے ڈیزائن کو، اپنی مسجدوں کے شیڈول کو، اپنی مسجدوں کے جدول کو، اپنی مسجدوں کے اندر تربیت کے ڈھانچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے نقشے پہ رکھنا چاہیے۔ وہی ماحول، وہی انداز، وہی تربیت، وہی دعوت، وہی اسلوب، وہی انداز جو مسجد نبوی کا تھا، وہاں تربیت دینے والوں کا تھا، تربیت لینے والوں کا تھا۔ اللہ سے ہم دعا کریں، یا اللہ ہماری مسجدوں کو وہ نقشہ پلٹا دے، ہماری مسجدوں کو وہ شکل دے دے کہ ہماری مسجدیں آج کریکٹر بلڈنگ میں، کردار سازی میں، لوگوں کو قریب لانے میں، محبتیں پیدا کرنے میں، فرقہ واریت کے کلا کما میں، انتشار اور افتراق سے بچانے میں، اور سب کو باہم شیر و شکر کرنے میں کردار ادا کریں۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو وہ حقیقی شکل دے دے جو تیرے رسول کے مسجد کی شکل تھی، جو تیرے نبی کی مسجد کا نقشہ تھا۔ پھر اس مسجد نے جو معاشرہ قائم کیا، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نے جو معاشرہ قائم کیا، وہ معاشرہ کن خوبیوں کا مالک تھا، کن صفات سے متصف وہ لوگ تھے، وہ کیسے انصار تھے، وہ کیسے مہاجرین تھے، کس طرح ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والے، ایک دوسرے کے لیے جینے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے اور قربان کرنے والے تھے۔ یہ سب کی سب تربیتیں مسجدوں سے ملتی تھی۔ بدقسمتی ہے کہ آج مسجد سے خودکش حملے کا درس ملتا ہے، بدقسمتی ہے کہ آج مسجد سے فرقہ واریت کا سبق ملتا ہے، بدقسمتی ہے کہ آج مسجد سے دوسری مسجد کے خلاف یا کسی اور سکول آف تھاٹ یا مسلک کے خلاف انتہائی سخت اور شدید تصورات اور نظریات کا درس ملتا ہے۔ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں سجدہ گاہ ہیں، مسجدیں رب کے حضور جھکنے کی جگہ ہیں، مسجدیں دل صاف کرنے کی جگہ ہیں، مسجدیں اتحاد اور اتفاق کا گہوارہ ہیں، مسجدیں امن کا درس دیتی ہیں، مل کے چلنے کا درس دیتی ہیں، شیعہ سنی کی تمیز کو مٹانے کا درس دیتی ہیں، سیاسی انتشار اور انارکیاں ختم کرنے کا درس دیتی ہیں۔ مسجدیں فرقہ واریت کو اور مسلکوں کو اور اپنی اپنی ذاتی پہچانوں کو، پرچموں کو، جھنڈوں کو پیچھے رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جاؤ، نبی کی رسالت پہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مسجدوں کا یہ درس، مسجدوں کا یہ پیغام ہے اور ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ مسجد سے قائم کیا، امام ہبت اللہ لالکائی نے
اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام اوزاعی سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو معاشرہ قائم کیا اس معاشرے میں 5 خوبیاں تھیں. 5 خوبیاں تھیں اس معاشرے میں: لزوم الجماعہ و اتباع السنہ و تلاوت القرآن و عمارت المسجد والجہاد فی سبیل اللہ. نبی کی مسجد نے تو یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز رکھنے والے لوگ پیدا کیے. ان 5 باتوں میں سے پہلی بات لزوم الجماعہ. نبی پاک کا تیار کردہ معاشرہ جماعت تھا، فرقہ نہیں تھا. متحد تھے، متفق تھے، جدا جدا نہیں تھے، الگ الگ نہیں تھے، سب ملے ہوئے تھے. ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے معجزات میں سے کہ جب آپ نماز پڑھاتے اور محدثین نے اور اہل علم نے نبی کے اس معجزے کو صف کی درستگی اور نماز کے ابواب میں ذکر کیا ہے. جیسے سامنے سے نبی پاک دیکھ سکتے تھے ایسے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. اور یہ معجزہ رب نے ہمارے نبی کو اس لیے دیا اور محدثین نے صف کی درستگی کی ابواب میں اسے ذکر کیا تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ نہ ہو، مسلمانوں کے اندر اختلاف نہ ہو، ان کے دل جدا جدا نہ ہو. فرمایا من فصل صفا وصلہ اللہ. جو نماز میں صف کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. فرمایا تم نماز میں اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کیسے وہ صفیں بناتے؟ فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر وہ سب صفوں میں خوب مل کر چونا گچھ دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لزوم الجماعہ. مسجد میں نماز پنجگانہ جماعت کا درس دیتی ہے. جمعہ کا اجتماع 5 نمازوں سے بڑا اجتماع ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے. عید کا اجتماع نماز پنجگانہ اور جمعہ کے اجتماع سے بڑا ہے. سب کے سب ملیں، تقبل اللہ منا ومنکم، بغل غیر ہوتے ہیں، معانقے کرتے ہیں. اللہ تیرے بھی روزے قبول کرے، اللہ میری بھی نمازیں اور تراویحیں قبول کرے، اللہ تیری قربانی قبول کرے، میری قربانی قبول کرے. اور حج کا اجتماع سب سے بڑا اجتماع ہے. اسلام کی جو عبادات ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان پہ بھی اگر ہم غور کریں تو یہ سب کے سب امت کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو، کوئی شاہ ہو کوئی گدھا ہو، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، ایک جیسا پروٹوکول ہے، ایک جیسی یونیفارم ہے، ایک جیسا تلبیہ ہے، ایک جیسا نعرہ ہے. سب لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو نماز، حج، یہ سب کے سب سلسلے لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنے کا، اکٹھے ہونے کا، متحد ہونے کا درس دیتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما، اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر اکٹھے رہنا، جماعت میں رہنا لازم ہے. وَإِيَّاكُمْ بَالْفُرْقَةِ، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ. ان الشیطان مع الواحد، فرمایا شیطان تنہا شخص کو شکار کرتا ہے. وَهُوَ مِنَ اثْنَيْنِ أَبْعَدَ، 2 سے وہ دور بھاگتا ہے. 1 اور 2 11. اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں قوت ہے، اور جدا جدا ہونا. فرمایا الجماعت رحمت، مل کر رہنا رحمت کا باعث ہے. والفرقۃ عذاب، جدا جدا ہونا، فرقے میں رہنا عذاب ہے. مسجد سے جو معاشرہ تیار ہوا وہ جماعت والا معاشرہ تھا. لزوم الجماعہ، وہ سب لوگ جماعت تھے، فرقہ نہیں تھے. وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، نبی کی تیار کردہ جماعت کی دوسری خوبی تھی وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وہ سنت کی پیروی کرتے تھے. جہاں انہیں علم ہو جاتا پیارے مکی مدنی کی ادا یہ ہے، سرور الثقلین کا بیان یہ ہے، سید الکونین کی سنت یہ ہے،
نبی نے مکہ میں یہ کیا، مدینہ میں یہ کیا، سفر میں آپ کی سنت یہ تھی، حضر میں آپ کا طریقہ یہ تھا، نبی کی خوشی اس طرح کی تھی، نبی کی غمی اس طرح کی تھی۔ جب علم ہو جائے نبی کی سنت کے بارے میں، کسی بھی مسئلے کے متعلق کہ نبی کا طریقہ یہ ہے، پھر جو تیار کیا نبی پاک نے معاشرہ، وہ نبی کے طریقے پہ چلتا تھا، نبی کی سنت پہ چلتا تھا، نبی کی اداؤں کو اختیار کرتا تھا۔ اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے اپنے سر کے بال کی چوٹی تک مسجد کا یہ درس ہے، اور نبی کی مسجد نے جو لوگ تیار کیے وہ نبی کے طریقوں پہ چلتے تھے، نبی کی سنت پہ چلتے تھے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کہا گیا جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری بات مانی وہ جنت میں گیا، اور جس نے مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہذا نبی پاک کا تیار کردہ معاشرہ، مسجد کا تیار کردہ معاشرہ، پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ متحد تھے، جماعت تھے۔ دوسری خوبی تھی کہ وہ سنت کے پیروکار تھے۔ وضاقت، تہذیب، ثقافت، سیاست، سماج، ایک ایک معاملے میں ہم دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، ہمارے نبی کی حدیث کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ رسمی سا تعلق رکھیں تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے محروم ہو جائیں۔ قبر میں سوال ہوتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، میت سے پوچھا جاتا ہے تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے جنہیں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ جو نبی کی سنتوں پہ چلتا رہتا ہے وہ کہتا ہے ھذا محمد جاءنا بالبینات والہدی، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس دلائل لے کے آئے تھے اور ہدایت لے کے آئے تھے۔ اور جس نے نبی کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، نبی کی لائی ہوئی سیرت کو، سنت کو، حدیث کو نہیں اپنایا، وہ کیا جواب دے گا؟ بلکہ نبی کے طریقوں کو بدل دیا، نبی کے دین کی شکل کو بدل دیا، شریعت کو مسخ کر دیا۔ فرمایا تم مجھ پر حوض پر پیش کیے جاؤ گے، پھر اچانک رکاوٹ کھڑی کرتی جائے گی، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے تو انہوں نے دین میں کس کس طرح کی بدعتیں نکالی تھی، مسئلے گھڑے تھے، اپنی مرضیاں کی تھیں، اپنی خواہشوں پہ چلے تھے۔ تیری سنت کچھ نبی کی مسجد کا تیار کردہ معاشرہ نبی کی سنت پہ مر مٹنے والا تھا، جان نچھاور کرنے والا تھا۔ جہاں علم ہو جاتا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، اس سے وہ متجاوز نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مسجد سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم متحد ہوں، مسجد سے ہم یہ سیکھیں کہ ہم سنت کے پیروکار ہوں۔ وَإِمَارَةُ الْمَسْجِدِ، نبی پاک کا تیار کردہ معاشرہ مسجدیں تعمیر کرتا تھا، مسجدیں بناتا تھا، مسجدیں بساتا تھا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا اللہ کے گھروں کو صرف اور صرف وہی تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو صرف اور صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے یہ لوگ راہ پانے والوں، ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے جو مسجدیں بنائیں، مسجدیں بسائیں۔ لہذا یہ مسجد بن گئی، ریاض الجنہ بن گئی، اگلی مسجد کی کوشش، اس کو آباد کریں، اگلی کو تعمیر کریں، وہ مکمل ہو، اگلی بنائیں۔ جیسے نبی پاک کے صحابہ نبی کی مسجد سے تعلیم لے کے گئے، کوئی شام کو گیا، کوئی مصر کو گیا، کوئی ایران کو گیا، اور کچھ یہاں تک ماوراء النہر اور خراسان تک بھی ان کے آثار ملتے ہیں۔
8,000 مسجدیں خلفائے راشدین نے ایک ایک حکم کے ساتھ بنوائیں. اتنی اللہ والوں کو اللہ نے توفیق دی، جدھر جاتے مسجدیں بناتے، مسجدیں بساتے. وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، نبی علیہ السلام کا تیار کردہ معاشرہ، ان کی چوتھی خوبی یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے. بہت اچھا فیصلہ ہے سنگل کریکلم میں، یکساں نصاب تعلیم میں موجودہ حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا اسکول میں ناظرہ تعلیم کا، اور ہائر کلاسز میں ترجمے کے ساتھ اور کالجز میں ترجمے کے ساتھ بی اے بی ایس کی ڈگری نہیں ملے گی جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ لے گا. قابل ستائش بات ہے، بہت خوش آئند اقدام ہے. لہذا تلاوت القرآن، قرآن پڑھنا، نبی پاک کا معاشرہ، گلیوں سے گزرنے والوں کو بھی گھروں سے قرآن کی تلاوت سننے کو ملتی تھی. مسجد میں قرآن، مدرسے میں قرآن، گھروں میں قرآن. وہ معاشرہ قرآن کا معاشرہ تھا. قرآن کی تلاوت کرتے، کوئی پہرے پہ کھڑا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنے کسی اللہ اکبر رات کو کوئی گشت کر رہا ہے تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک رات عشاء کی نماز کے بعد لیٹ آئیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عائشہ نماز کے بعد گھر تاخیر سے کیوں آئیں؟ کہا مسجد سے نکلی تھی، گھر واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی ایسی شاندار آواز آ رہی تھی، اس آواز نے میرے قدم آگے اٹھنے ہی نہیں دیے. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی باہر چلیں اور اس تلاوت کو سنیں. ام المومنین کائنات کے امام کو بھی ساتھ لاتی ہیں، کائنات کے امام بھی گلی میں کھڑے ہیں، ام المومنین بھی گلی میں کھڑی ہیں. کتنی دیر تک اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی جو آواز آ رہی تھی سن رہے ہیں، اور پھر سنتے سنتے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی من مثل ھذا. اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے میری اس امت میں یوں قرآن پڑھنے والے اس جیسے قرآن کے قاری پیدا کر دیے. لوگوں، قرآن روح ہے، بدن میں نہ ہو تو بدن مردہ ہے. قرآن بارش ہے، اگر نہ ہو تو زمین بنجر ہے. آئیے، مسجدوں سے یہ تربیت ملنی چاہیے. نبی کی مسجد کا یہ کردار تھا کہ انہوں نے ایسا معاشرہ بنایا، گانا نہیں، موسیقی نہیں، فلم نہیں، قرآن سنتا، قرآن پڑھتا تھا. لمبا لمبا قیام ہے. آج سردی کی راتیں ہیں، صحابہ کرام سرما کے اس موسم کو خوش آمدید کہتے، سلف صالحین سردی کے موسم کو خوش آمدید کہتے. مرحبا بالشتاء، اے سردی خوش آمدید. یطول فیہ اللیل فنقوم، رات لمبی ہوگی کہ ہم قیام کریں گے. ویکثر فیہ النہار فنصوم، دن چھوٹا ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں گے. سردی کا دن چھوٹا، ہمارے سلف صالحین نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے کہ چھوٹے دن ہیں، برکت ہے، فائدہ لے لو. لمبی راتوں میں قیام ہے. تلاوت القرآن، وہ معاشرہ قرآن پڑھنے کا معاشرہ تھا. جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کے فرشتے سکینت اور رحمت اترتی ہے. اللہ ایسی محفل میں بیٹھے لوگوں کا اپنے ہاں ملأ الاعلیٰ میں تذکرہ کرتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے معاشرے کو نبی کے معاشرے کے نقشے پر تشکیل دیں کہ وہ معاشرہ جہاں متحد تھا، جہاں سنت کا پیروکار تھا، جہاں مسجدیں بنانے بسانے والا تھا، وہاں وہ معاشرہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا معاشرہ تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے. جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی دو ایسی پوشاکیں، دو ایسے کپڑے، دو ایسے لباس زیبتن کروائے گا. لا تقوما بہم الدنیا، پوری دنیا ان دو پوشاکوں، ان دو کپڑوں کی برابری نہیں کر سکتی ہے جو حافظ قرآن کے والد کو پہنائے جائیں گے.
لہذا قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پڑھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ معاشرہ جو نبی کی مسجد نے تیار کیا تھا۔ مسجد کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے، مسجد کردار سازی کرتی ہے، مسجد تعمیر سیرت کرتی ہے۔ ریاض الجنہ کی یہ مسجد ہماری دعا ہے کہ یہ بھی ایسے نمازی تیار کرے جو نبی کی مسجد نے تیار کیے تھے، جنہیں حقوق اللہ کی بھی فکر تھی، جنہیں حقوق العباد کی بھی فکر تھی۔ وہ متحد تھے، وہ متبع سنت تھے، وہ مسجدیں بنانے بسانے والے، قرآن پڑھنے۔ اور چوتھی بات، والجہاد فی سبیل اللہ، ان کی زبان کی قوت گویائی یہ ثابت کرنے پر تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ان کے بازو کی کاٹ، ان کی جوانیاں، ان کی جرأتیں، ان کی بہادریاں، ان کے تیر ترکش کمان، ان کے گھوڑے، ان کی اعداد، ان کی تیاری، جہاد فی سبیل اللہ میں ان کی تلواریں ان متکبر گردنوں کو جو اللہ کے بندوں کے مقابل یوں کھڑی ہوتی کہ ظلم کرتی، حقوق کا غصب کرتی تھیں، جہاد کی، انصاف کی تلوار اس طرح کے گردنوں کا کلا کما کرتی تھی۔ پانچویں خوبی نبی کے تیار کردہ معاشرے میں یہ تھی کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ تھے، عدم توازن کے خلاف، حقوق کے غصب کے خلاف، مظلوم معاشروں کے حق میں توانا آواز بلند کرنے والے وہ لوگ تھے، حق کے لیے جانیں قربان کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اس طرح کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ یہ نبی کی مسجد کے نمازی تھے، 5 خوبیوں والے، جماعت فرقہ نہیں، اتباع سنت بدعت نہیں، مسجد بنانا بسانا، قرآن پڑھنا، اللہ کی راہ میں جہاد یعنی دعوت دینا اور تلوار چلانا، یہ نبی کی مسجد سکھاتی تھی۔ مگر ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے کہ آج بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، طرح طرح کے سلسلے ہیں، سیاسی ایجنڈے ہیں، اور مدرسوں کے بچوں کو اور اس طرح اور وابستگیاں رکھنے والوں کو اپنے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور بھیٹ چڑھانے کے سلسلے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی توفیق اللہ سے چاہتے ہیں، اور مسجد کا جو حقیقی مقام ہے ہمارے معاشرے میں آج وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کا پیغام آپ دیکھیے، جب جب مسجدوں کا جو حقیقی کردار تھا اس کو مسخ کیا گیا اور مسجدیں اور مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں، تو پھر نتیجے امتوں کے ٹوٹنے، ملکوں کے ٹوٹنے، باہمی جنگ و جدل، فرقہ واریت، انتشار اور افتراق کی شکل میں سامنے آئے۔ پہلے بڑی زیادتی یہ کی گئی، دینی علوم اور عصری علوم میں فرق کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے والے طب کی، علاج معالجے کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، میڈیکل بھی پڑھتے تھے، جراحی بھی سیکھتے تھے، میتھمیٹکس، شمار، حساب بھی جانتے تھے، اور کسی نے علم اور فن کی اصطلاحات رائج کر کے فرق کر دیا۔ اور غلامی کی اس دور میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید گوشہ عافیت یہی ہے کہ بس اپنی اپنی نماز روزہ سیدھی رکھو، حکومتیں تمہارا کام نہیں ہیں، سرداریاں تمہارا کام نہیں ہیں۔ تو پھر فرق حکومت کا، جیسے انہوں نے وہاں چرچ کو اور پارلیمنٹ کو علیحدہ علیحدہ کیا، ان کی نقالی میں ہمارے لوگ بھی وہی چال چلے، تو تقسیم ایسی کر بیٹھے کہ کوا چلا ہانس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھے۔ اور آج لبرلزم کی، آج سیکولرزم کی اور آج بے دینی کی وہ یلغار ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ پارلیمنٹوں میں پہنچنے والے سورہ اخلاص نہیں سنا سکتے ہیں، آج کلمہ درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتے،
سنگل کریکلم اور یکساں نصاب تعلیم شاید اچھی بات ہے اس ضمن، لیکن آئیے سب ایک نصاب پڑھیں، سب ایک قوم بنیں، سب مل کے چلیں، متفق اور متحد ہوں، اور ان چیزوں پہ گہری نظر رکھیں جو معاشروں کو پھوٹ کا، انتشار کا شکار کرتی ہیں۔ قومی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، فرقواری بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر آج شاید ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انتشار اور افتراق ہمارا سب سے بڑا وائرس ہے جو ہمارے امن کو دیمک کی طرح داخلی طور پہ چاٹ رہا ہے۔ ہماری سرحدیں کس طرح خطرے میں ہیں، ہماری معیشت کس طرح روبہ زوال ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز کھڑے ہیں، لیکن دسمبر کے اس مہینے میں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان ہوا باہمی انتشار کی وجہ سے۔ وہ کس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، یہ پلید نعرہ لگایا اور مکتی بہانی بنا کے ہندوستان نے اپنے ریگولر فوجی مکتی بہانی میں ڈال کے کس طریقے سے بنگالیوں کی کونسلنگ کی، ان کی ذہن سازی کی، اور ان کو مغربی اور مشرقی پاکستان میں یوں بانٹ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا، اور انہی خفیہ ہاتھوں نے آرمی پبلک سکول کو ٹارگٹ کیا۔ یہ بھی دسمبر کی ایک تلخ یاد ہے کہ جب 132 بچوں سمیت اساتذہ تقریباً 150 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہوئے، اور 16 دسمبر کا دن انڈیا کی ایجنسی را سے تانے بانے ملے، ثانیہ ہے APS کے بھی، کہ آج دشمن کس طرح سازشیں کر رہا ہے بلوچستان میں اور کس طرح خیبر پختونخوا میں، اور اس سے پہلے یہاں تکفیر اور خروج کے نام پر کیا کیا یہاں پر چلتا رہا۔ آئیے مسجد کا درس اتفاق اور اتحاد کا، ملنے کا، اور جو داخلی چیلنجز ہیں اور جو خارجی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کا اور نبرد آسما ہونے کا، اللہ تبارک و تعالی مسجد کے پیغام کو اور مسجد کے درس کو، جو کہ اتفاق اور اتحاد کا درس ہے، 5 نمازیں اتفاق سکھاتی ہیں، جمعہ اتفاق سکھاتا ہے، عید اتفاق سکھاتی ہے، حج اتفاق سکھاتا ہے، مسجد کا پیغام ہی متفق ہونا ہے۔ اپنے اپنے فرقے کو، سنی شیعہ کو، بریلوی وہابی کو، دیوبندی کی تقسیم کو ختم کر کے وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ مسجد کا درس یہ ہے کاف اور نون کی تقسیم کو ختم کر کے، پی پی کی تقسیم کو بھی ختم کر کے، اگر سیاست بھی کرنی ہے تو پیغمبروں والی سیاست کرو، تحریک اللہ اکبر کی سیاست کرو، لا الہ الا اللہ کی سیاست کرو، امت مسلمہ کی ہمدردی اور غمگساری کی سیاست کرو، تھرپار کر کے مسلمانوں کے حقوق کی سیاست کرو، کشمیری مظلوموں کے لیے آپ تعاون، اور اس وقت جو 2 کروڑ افغانی یک بستہ راتوں میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور فاقے وہاں پر پڑ رہے ہیں، وہاں کے ملازمین جو تھے 3 مہینے ہو گئے، امریکہ نے اور نیٹو نے فنڈز روکے، تنخواہیں تک نہیں ملی، اور وہاں کے عوام بڑی مشکل میں ہیں۔ کتنی سردی ہے، کتنی ٹھنڈ ہے، برف پوش پہاڑوں نے برف کی چادریں اوڑھ لی، میدانوں میں دھند کا راج ہے، ٹھنڈ بڑی پڑی ہے۔ اتحاد اور اتفاق اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری فصل، آج ہماری نسل اس درد کو محسوس کرے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی فصلوں کا عشر اور اپنی نسلوں کا عشر اعلاء کلمت اللہ کے لیے خون کی شکل میں فصلیں مال پیش کریں، نسلیں خون پیش کریں۔ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پہ ہم اپنے نظریے کا بھی دفاع کریں، اپنے جغرافیے کا بھی دفاع کریں، اور اپنے آپ کو اس نقشے پر لے آئیں جو نقشہ نبی کی مسجد کے نمازیوں کا نقشہ تھا۔ آپس کے اندر کوئی رنجش نہیں تھی، ہو حلقہ یارام تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس کے اندر وہ بڑے رحم دل تھے، مہربان تھے، کافروں پر وہ بڑے سخت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد کا کردار، اتحاد اور اتفاق
غریبوں کی دل جوئی، مسکینوں کی ہمدردی، یتیموں اور بیوگان کے مسائل کو نمٹانا، اور کشمیر اور افغانستان کے دکھی لوگوں کو اس یک بستہ ٹھنڈ میں ان کے لیے خدمتیں پیش کرنا، اور اپنے اڑوس پڑوس میں بسنے والی دکھی انسانیت کے کام آنا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظریہ پاکستان کی سیاست کرنے والی تحریک اللہ اکبر کے کینڈیڈیٹوں کے ساتھ کھڑے ہونا، حمایت دینا اور مدد کرنا۔ ابھی جو سسٹم تبدیل ہوا بلدیات کے حوالے سے، نئے ڈیزائن پہ ولیج کونسلوں سے لے کے میئر اور لارڈ میئر کے الیکشنوں میں جن کی بھی نامزدگیاں تحریک کریں، ان کو اپنی ہمدردیوں کا اور وفاداریوں کا یقین دلانا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور مسجد سے جو اتحاد اور اتفاق کا درس ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔